بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق بن ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ایوب بن اموس بن زرع بن اوائل بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کے داماد تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمت بنت ابراہیم بن یوسف و زلیخا تھا۔ آپ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کا لقب صبور و شکور تھا۔ آپ کا قد قدر دراز تھا۔ آپ سابلے رنگ کے تھے۔ آپ کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ آپ کے سر کے بال گھنگھر والے تھے۔ سر قدرے بڑا تھا۔ آپ کی کلائیاں اور پنڈلیاں موٹی تھیں۔ آپ ثانیہ یا جاسیہ یا تیشہ یا بصرہ کے رہنے والے تھے، جو دمشق اور رملہ کے درمیان واقع ہے۔ وہیں آپ پیدا ہوئے اور وہیں مبعوث ہوئے۔ بلوغ الرشد کے بعد بعثت ہوئی اور 27 سال تبلیغ کرنے کے دوران صرف 3 افراد مسلمان ہوئے۔ آپ افضل خلائق ہونے کے ساتھ ساتھ مالی نقطۂ نظر سے بھی تمام قریے میں سب سے ممتاز تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی ساری مالداری بیوی کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ حضرت ایوب پر خداوند عالم کا عظیم کرم یہ تھا کہ اس نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی مالا مال کر دیا تھا۔ ان کے پاس 500 جوڑے بیل کے تھے، بے شمار بکریاں تھیں، کثیر تعداد میں اونٹ، گھوڑے اور خچر تھے، ہزاروں بیگھہ زمین تھی، بہت کافی باغات تھے، 400 چرواہے، غلام تھے۔ اس کے باوجود آپ کی عبادت کا وہ عالم تھا کہ فرشتے بھی انگشت بادندہ غبط کرنے پر مجبور تھے۔ آپ جب تک روزانہ کثیر محتاجوں اور کم از کم 10 مہمانوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، خود کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح محتاجوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کو کپڑے بنوائے بغیر اپنے لیے نہ بناتے تھے۔ بالآخر فرشتے، جو آپ کی عبادت گزاری پر متحیر اور انگشت بادندہ تھے، ایک دن مجتمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اتنی مالداری کے باوجود ایوب کیوں کر عبادت کی ان بلند مدارج پر فائز ہیں۔ خطاب ہوا کہ اے میرے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ ہے، اس کی اطاعت شواری اور عبادت گزاری پر مالداری کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، تم متحیر کیوں ہو؟ جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا، نہ اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈالے گی اور نہ اس کے لیے یہ رکاوٹ بن سکے گی، اور نہ وہ اس مال و دولت کے تحفظ کے لیے عبادت گزاری کرے گا۔ ایوب میرا نہایت ہی مخلص بندہ ہے اور وہ ہر حال میں اپنے خلوص اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، مجھے یقین ہے کہ تم مطمئن ہو گئے ہوں گے، تاہم میں تمہیں شان ایوبی دکھائی دیتا ہوں، اور اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت اور فراخی ثروت اور مصائب و علام میں کیا فرق ہے۔ تم سے پھر کہتا ہوں کہ وہ دونوں حالات میں یکساں نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر خداوند عالم نے حضرت ایوب کے حالات یکساں بدل دیے اور انہیں موقع ابتلاء و امتحان میں لا کھڑا کیا۔ وہ عبادت میں مشغول و مصروف تھے، انہیں مالداری اور دولت کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہ تھی۔ سارا نظام ان کے بچے چلا رہے تھے اور بڑی فراخی سے کاروبار چل رہا تھا کہ دفعتاً بلا کا نزول شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا جتنا مال جمع تھا سب غائب ہو گیا، آپ نے پرواہ بھی نہ کی۔ پھر آپ کے چند جوان فرزند انتقال فرما گئے، آپ نے توجہ نہ کی۔ پھر آپ کا چرواہا دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کے گوسفند تھے، آپ ہلاک ہوئے۔ حضرت ایوب نے کہا، میں کیا کروں؟ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اس کا مال تھا، میں اس کا بندہ ہوں، وہ جو کرے درست ہے، مجھے کیا خبر دے رہے ہو؟ جو ہوا سو ہوا، جو ہوگا ٹھیک ہوگا، جاؤ اپنا کام کرو اور میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ پھر 1 ہفتے کے بعد گائے بیل وغیرہ کا نگراں دوڑا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا، حضور تمام گائے بیل خچر وغیرہ سب مر گئے۔ فرمایا، بہتر ہوا، جس نے دیا تھا اسی نے لے لیا، اس کے دینے پر بھی شکریہ اور لینے پر بھی شکریہ۔ یہ کہہ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر 1 ہفتہ گزرا کہ باغات کا داروغہ آ پہنچا اور اس نے خبر دی کہ دفعتاً ایک آگ پیدا ہوئی اور تمام باغات جل کر خاکستر ہو گئے۔ حضرت ایوب نے پہلے والا جواب دیا
اور सजदे शुक्र में गिर पड़े। मेरे पालने वाले जो हो रहा है यही दुरुस्त है। फिर एक हफ्ते के बाद शुतरबानों का दरोगा आप मशगूल इबादत थे कि भागा हुआ आया। उसने कहा, हुजूर, तमाम ऊँट हलाक हो गए हैं और सारा गुल्ला तल्फ हो गया है, अब कुछ मेरी तहवील में बाकी नहीं है। आपने सजदा शुक्र किया और बारगाहे ऐदियत में अर्ज परवाज हुए, मालिक, मैं तेरी तरफ से आई हुई हर बला को अपने लिए करम खास समझता हूँ। एक हफ्ते के बाद घर में आग लग गई, सारा घर जल गया और घर में जितना सामान था सब खाकसर हो गया। आपने महराबे इबादत से सर न उठाया और आग की परवाह भी न की। फिर एक हफ्ते के बाद आपने अपना संदूक खोला तो देखा कि तमाम सोने चांदी ने पत्थर का रूप धार लिया है। हंस पड़े और कहा, मालिक, जो बदतरीन चीज थी चली गई और जो बेहतरीन चीज है वो मेरे पास मौजूद है। यानी माल तबाह हो गया लेकिन मेरा दीन और ईमान मेरे पास मौजूद है और यही मेरी असली दौलत है। इसी दौरान में आपके छोटे बच्चे मौलम के सामने पढ़ रहे थे कि मौलम किसी काम से बाहर चला आया और छत गिर गई। इसने हजरत अय्यूब को इस बलाए नागहानी की इत्तला दी। आपने बिला किसी रंज गम की ये कहा, जो हुआ सो हुआ, वही बेहतर था, क्योंकि अच्छा तो ये हुआ कि तुम इस जगह से हट गए थे, वरना तुम भी लुकमा अजल बन जाते। आपने इस मुसीबत पर भी पूरी दिलेरी के साथ सब्र किया और अपनी रफीका हयात को भी सब्र की तलकीन की। तिबरी में है कि हजरत अय्यूब ने हर मुसीबत पर सब्र किया और जरा भी महसूस नहीं किया, लेकिन फर्जंदों की मौत पर उनकी आंखें डुबडुबा आईं। फिर एक हफ्ते के बाद हालत नमाज में पैरों में दर्द उठा और अमास हो गई। चंद दिनों के बाद तपे मुहरका पैदा हो गई। फिर पैरों का दर्द बढ़ने लगा और मर्ज तरक्की करने लगा, यहाँ तक कि सारे बदन में असर फैल गया और ये हालत हो गई कि 7 महीने तक एक ही जगह पड़े रहे और इस जगह से हिल ना सके। इस हालत में भी इबादत का कोई पहलू तर्क नहीं हुआ और कोई तस्बीह रह नहीं गई। फिर इसी हालत में दिन गुजारते रहे, रात गुजरती रही, यहाँ तक कि 4 साल गुजर गए। फिर इसी हालत में आपने इब्तिला की तवील मुद्दत गुजार दी जो 7 साल से कम न थी। एक रिवायत में है कि हर मौके पर शैतान मर्द मुकद्दस की सूरत में हजरत अय्यूब की खिदमत में पहुंचता रहा और बहकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आपकी तरफ से एक जवाब मिलता रहा और वो ये कि इसने अपने करम व फजल से हमें जो कुछ दिया था अब अपने अदल इंसाफ से वापस ले रहा है, इसमें हमारा क्या उजारा, उसकी चीज थी, उसने अपनी चीज वापस ले ली। ये कहते और सजदे शुक्र में चले जाते। शैतान इससे पै दर पे मायूस होता गया और किसी मर्तबा चूंकि इसकी तरकीबों से हजरत अय्यूब पर कोई असर न पड़ा, इसलिए वो हजरत अय्यूब की बीवी को बहकाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। अलगरज आपकी अलालत के बहाने से शहर वालों ने आपको शहर बदर कर दिया और बैरून शहर एक उजाड़ जगह में आपको पहुंचा दिया गया। आप इसी जगह इबादत करते रहे और ऐसी इबादत की कि मलाइकाए आसमानी हैरान हो गए और खुदा की बारगाह में अर्ज परवाज हुए कि मालिक, ऐसा बंदा देखने में नहीं आया। खुदावंद आलम ने फिर मलाइका में आपकी तारीफ की और कहा कि ये मेरा बंदा बेनजीर बंदा है। रिवायत आम्मा में अमूमन नेज़ बाज़ रिवायत खासा में है कि हजरत अय्यूब का इब्तिला शैतान की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर अमल में आया। खुदा से उसने हजरत अय्यूब की इबादत गुजारी के हवाले से कहा कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि इनको फरागी दे रखी है, अगर इन्हें मसाइब में मुब्तला कर दिया जाए तो ये कुफ्र इख्तियार कर लेंगे। खुदावंद आलम ने फरमाया कि ये बिल्कुल गलत है, वो मेरा बेहतरीन बंदा है और हर हाल में बंदगी करेगा। उसने कहा कि मैं तो इसका यकीन नहीं रखता और अगर तू इसके बारे में सही कहता है तो मुझे इसका तजुर्बा करा दे और मुझे इनके मालो दौलत और औलाद और जिस्म पर तसल्लुत अदा कर दे, फिर मैं देखूंगा कि वो कैसे बंदगी में साबित कदम रहता है। खुदावंद आलम ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे तसल्लुत और इख्तियार दे दिया, लेकिन दिलो दिमाग, जबान कान पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि दिलो दिमाग का ताल्लुक अकीदे की बरकरारी से है। कान से वही सुनता है, जबान से हमद करता है। चुनाचे शैतान ने तमाम चीजों को तबाह कर दिया, जिस्म में कीड़े डाल दिए, सारे बदन में पीप पैदा कर दी, बदबू जिस्म से पैदा हो गई। लोगों ने आजिज आकर उनको शहर से बाहर निकालकर एक मजदीला पर फिकवा दिया और इन हालात में भी खुदा की बराबर इबादत करते रहे। बार रिवायतें जो कीड़ा जिस्म से गिर जाता था उसे ये कहकर फिर उसी जगह रख देते थे कि तू मेरी खुदा की मखलूक है, इसने तेरी रोजी
میرے ہی جسم سے معین کی ہے، اسی جگہ سے باہر نہ جا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی کچھ افتخار علما جناب مولانا سید علی حیدر صاحب قبلہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ ائمہ کی 24ویں صفحے پر تحریر فرمایا ہے۔ لیکن اس سے آگے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ ائمۃ المسلمین کا بیان ہے، مگر شیعوں کا اعتقاد ہے کہ انبیاء ایسے مرض سے بھی محفوظ ہیں، بس حضرت ایوب کو بھی جذام وغیرہ جیسے امراض نہیں ہوئے تھے۔ بعض عزائم العلماء امامیہ نے مذکورہ روایت کو مخدوع قرار دیا ہے اور اسے ناقابل تسلیم ٹھہرایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ شیطان کا تسلط خدا کی طرف سے ایک نبی پر ناممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کے جسم میں ایسی کیفیات کا پیدا ہونا ممنوع ہے جو باعث نفرت ہو، کیونکہ ان سے غرض بعثت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ المختصر یہ کہ حضرت ایوب ابتلا کا دور گزار رہے تھے، جس کی ابتدا محرم الحرام اور بقول سفر کے آخری چہارشنبہ سے ہوئی تھی۔ آخر الامر یہ حالات پیدا ہو گئے کہ تمام اعضاء و اقربا آپ سے جدا ہو کر کنارہ کش ہو گئے۔ آپ کے 3 شاگرد تھے جو آپ کی تبلیغ سے ایمان لا کر آپ کے ہمراہ ہوئے تھے، جن کے نام با روایت تبری، یلدا، نفرا اور اماصر تھے۔ ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور کچھ خدمت بھی کی، لیکن آخر میں ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے علاوہ آپ کی با روایت 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 3 نے ساتھ چھوڑ دیا اور انہوں نے طلاق حاصل کر لی۔ ایک بیوی آپ کے پاس رہ گئیں جن کا نام رحمت یا رحیمہ تھا، وہ ساتھ لگی رہیں۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ تم بھی طلاق لے لو۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھے دن گزارے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ اب جب کہ تم پر برا وقت آیا ہے تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں۔ میں ہرگز نہ جاؤں گی اور تمہاری خدمت دل و جان سے کروں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے حالات کے بگڑ جانے کی وجہ سے حضرت ایوب کو شہر بدر کر دیا۔ کوئی آپ کو اٹھا کر لے جانے والا نہ تھا، انہی شاگردوں نے کاندھوں پر اٹھایا اور لے کر چلے۔ جاتے وقت ان کی بیوی اور یہ شاگرد گریہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے دوسرے گاؤں میں پہنچا دیا، وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو برداشت نہ کیا، وہاں سے بھی ایک اور گاؤں میں لے گئے، اسی طرح 7 قریوں میں آپ کو پہنچایا گیا۔ بالآخر شاگردوں نے عاجز آ کر ایک جنگل میں سائے کی جگہ تلاش کر کے ان کو وہیں ایک تختے پر ڈال دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں بھی اپنی پوری طاقت سے عبادت کرتے رہے۔ اب آپ کے پاس ایک سچی رفیق حیات بی بی رحمت کے سوا کوئی نہ تھا۔ جناب رحمت زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے شوہر کی نہایت خلوص کے ساتھ خدمت کر رہی تھی، اور جس طرح حضرت ایوب کو صبر کرتے اور عبادت کرتے دیکھتی تھی، یہ بھی اسی طرح صبر کرتی تھی اور خاوند کے مصائب سے متاثر نہ ہوتی تھی اور برابر عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ علاوہ ازیں ان کے پاس مال و دولت سے جو کچھ تھا، سب حضرت ایوب کی نگرانی، نگہداشت اور ارزوقہ نیز ان پر صدقے میں صرف کر دیا۔ جب کچھ نہ رہا اور دونوں بھوک کی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنے شوہر کی خاطر مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی اور کچھ لے آئیں۔ اس طرح برابر کرتی رہیں اور گزارا ہوتا رہا۔ شیطان جو نیک بندوں کا دشمن ہے، یہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ رحمت ایوب سے علیحدہ ہو جائیں اور ان کے ارزوقہ کی فراہمی کا کوئی بندوبست نہ ہو سکے۔ وہ اسی طاق میں تھا کہ ایک دن جناب رحمت جو پانی لانے کے لیے نکلی تھی، ان کو یہ راستے میں ملا اور ایک مرد بزرگ کی شکل میں ملا۔ پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں خدا کی ایک کنیز ہوں۔ اس نے کہا کیا تم ابراہیم ابن یوسف کی لڑکی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا بے شک میں ان کی لڑکی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارا خاندان بہت ممتاز خاندان ہے، تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر ایوب ابتلا میں مبتلا ہے اور اس بندہ خدا کی حالت بہت سقیم ہو چکی ہے، میں اس کی خدمت کے سلسلے میں یہاں اس کے ہمراہ آئی ہوں اور اس کی خدمت کر رہی ہوں۔ شیطان نے کہا کہ ایوب کو تو میں نے دیکھا ہے، ان کی حالت تو بہت ہی خراب ہے، وہ امراض متعدیہ میں مبتلا ہیں، میں تم کو ایک مہربان کی حیثیت سے نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کے قریب مت جاؤ اور ان کی خدمت سے کنارہ کش ہو کر چلی جاؤ، ورنہ ان کی بیماری کا اثر تم میں پیدا ہو جائے گا اور تم بھی اسی صورت سے علیل ہو کر برباد ہو جاؤ گی۔ بی بی رحمت نے کہا کہ میں ان سے کیوں کر جدائی اختیار کر سکتی ہوں، وہ نبی خدا ہیں، میرے شوہر ہیں، فراقی میں انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ میں مصیبت میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں۔
یہ کہہ کر بی بی رحمت روانہ ہو گئی اور وہ بھی چلا گیا۔ بی بی رحمت نے حضرت ایوب کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، اس سے بات چیت کرنے میں پوری احتیاط کرو، وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند دن گزرے تھے کہ شیطان ملعون پھر راستے میں ایک مرد جوان و حسین کی صورت میں ملا۔ کہنے لگا کہ تم اس حسن و جمال کے باوجود کیوں ماری ماری پھر رہی ہو؟ اس نے کہا میرا شوہر علی ہے، میں اس کے لیے عزوقہ پیدا کرنے کے لیے نکلی ہوں اور شہر جا رہی ہوں، وہاں مزدوری وغیرہ کے ذریعے سے عزوقہ فراہم کروں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک نہایت پیارا مشورہ دیتا ہوں، اگر تم مان لو گی تو بہت اچھی رہو گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا رئیس ہے، حسن و جمال اور مال و منال بھی بے حد اور بے انتہا رکھتا ہے، میں اسے تمہاری ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کر لوں گا، تم اپنے شوہر مبتلا سے طلاق لے لو اور اپنی زندگی کے ایام خراب نہ کرو۔ جناب رحمت نے کہا میں ایک نبی کی پوتی ہوں اور ایک نبی خدا کی بیوی ہوں، یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا میں کسی غیر مرد کی طرف رجوع کروں۔ میرا شوہر مجھ سے خدمت لینے کا حقدار ہے اور میں اس کی خدمت کو فریضہ جانتی ہوں۔ یہ سن کر ابلیس مایوس ہو گیا۔ بی بی رحمت جب شام کو گھر آئیں تو انہوں نے حضرت ایوب سے اس واقعے کو پھر دہرایا۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ وہ شیطان ملعون ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا اور آئندہ کوشش کرنا کہ تم اس سے گفتگو نہ کرو۔ اس کے بعد ابھی ایک دن ہی گزرے تھے کہ شیطان بی بی رحمت کی راہ میں ایک طبیب حاذق کی شکل و صورت میں ملا اور کہنے لگا میں بہترین طبیب ہوں، تمہیں ایک دوا دیتا ہوں، اسے لے جا کر اپنے شوہر کو کسی نہ کسی صورت سے پلا دو، وہ اچھے ہو جائیں گے، ان کی مصیبت بھی ٹل جائے گی اور تم کو تکالیف سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بی بی رحمت اسے لیے ہوئے حضرت ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے جو ہی اس پر نگاہ فرمائی اسے کہا فوراً پھینک دو، یہ شراب ہے۔ بی بی رحمت نے اسے پھینک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ طبیب نے بی بی رحمت سے یہ کہا تھا کہ تمہارے شوہر کو اچھا کر سکتا ہوں بشرط یہ کہ وہ صحت کے بعد میرے احسان کو مانیں اور زبان سے کہیں کہ انہیں میں نے اچھا کیا ہے۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ تم سے بار بار کہتا ہوں کہ شیطان سے بچو اور اس سے بات بھی نہ کرو۔ بی بی رحمت نے کہا کہ اے میرے مالک، وہ ایسے ڈھنگ سے سامنے آتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پاتی کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو اور شیطان سے بات نہ کرو۔ بہرحال بی بی رحمت برابر حضرت ایوب کی خدمت کر رہی تھی اور ان کے لیے مسلسل شہر میں جا کر مزدوری کرتی تھی اور جو کچھ عزوقہ حاصل کیا کرتی تھی دونوں میاں بیوی گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن صورتحال نہایت خراب ہو گئی، یعنی بی بی رحمت شہر پہنچی اور ہر چند کوشش کی کہ دن بھر کا عزوقہ فراہم کر لیں، مگر کوئی امکان پیدا نہ ہوا اور کسی نے مزدوری پر نہ لگایا۔ بی بی رحمت سخت مایوس ہو کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک ایسی عورت ملی جس کے سر کے بال بہت چھوٹے تھے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں نبی خدا ایوب کی بیوی ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا میرا شوہر بہت سے امراض میں مبتلا ہو کر فلاں مقام پر پڑا ہے، میں اس کی خدمت کرتی ہوں اور اس کے لیے روزی پیدا کرنے کے لیے شہر جایا کرتی ہوں۔ آج ایسا ہوا ہے کہ میں نے ہر چند کوشش کی کہ کھانے کی کسی صورت سے کچھ مل جائے، مگر کچھ دستیاب نہیں ہوا اور میں سخت حیران اور پریشان واپس جا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت جو بی بی رحمت کے سر میں بڑے بڑے سنہرے بال دیکھ رہی تھی کہنے لگی کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہاری پوری مدد کر دوں۔ بی بی رحمت نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ تم اپنے گیسو کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے سر کے بالوں میں شامل کر لوں۔ بی بی رحمت نے اس خیال سے کہ شوہر کے لیے عذوقہ حاصل ہو جائے اس عورت کو اپنے گیسو دے دیے اور عذوقہ حاصل کر دیا۔ ادھر بی بی رحمت وہاں سے روانہ ہوئی، ادھر شیطان جو مذکورہ عورت کی صورت میں تھا مرد کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور گیسوؤں کے سلسلے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ حضرت ایوب نے اسے دھتکار دیا، پھر بی بی رحمت پہنچی اور انہوں نے دن بھر کی ساری سرگزشت بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت نہ تھی، وہ شیطان تھا۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ شیطان سے بچو۔ غرض یہ کہ شیطان ملعون جناب رحمت کو بہکانے کی صحیح مسلسل اور جہد پہم میں لگا ہوا تھا اور وہ بی بی اپنے خلوص کی وجہ سے اس کی باتوں میں نہ آتی تھی اور حضرت ایوب تحمل سے ناسازگار حالات کے باوجود بے پناہ عبادت میں مشغول رہے۔ شیطان جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو ایک دن بصورت عجیب و غریب لوگوں سے آ کر ملا اور کہنے لگا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور فلک چہارم میں رہتا ہوں،
مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایوب ایک مخلص اور مقرب بندے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے گناہ کیے ہیں کہ خداوند عالم نے ان پر عذاب نازل کیا ہے، ان کا نام صف انبیاء سے خارج کر دیا ہے، اور اب یہ سخت نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ان کا نام سخت نافرمانوں کی فہرست میں لکھا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بتائے دیتا ہوں کہ اگر تم نے انہیں اس جگہ سے دور نہ پھینکا تو وہ دن دور نہیں کہ تم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ۔ شیطان کے اس کہنے سے لوگوں نے سخت شماتت شروع کر دی اور ہر طرف حضرت ایوب کی نافرمانی اور ابتلاء عذاب کی داستان دہرائی جانے لگی، یہاں تک کہ بی بی رحمت جو طلب ازوقہ کے لیے آبادی میں جایا کرتی تھی کے کانوں تک پہنچی۔ ان سے کہا گیا کہ معاذ اللہ، ایوب جہنمی ہے، تم اس کا ساتھ چھوڑ دو اور اپنی راہ لو، ورنہ تم پر بھی عذاب آ جائے گا اور تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ بی بی رحمت نے شام کو واپس آ کر ساری داستان حضرت ایوب سے بیان کی۔ حضرت ایوب اس شماتت اور انتصاب نافرمانی سے مضطرب ہو گئے اور کمال اضطراب کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا مجھے اس صدمے نے بیکار کر دیا ہے۔ حضرت ایوب ہر تکلیف برداشت کر سکتے تھے اور کر رہے تھے، لیکن شماتت نے آپ کو متاثر کر دیا، اب بالآخر آپ کو دعا کرنی پڑی۔ پھر دعا سے فراغت کے بعد بی بی رحمت کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ میں نے تم کو بار بار نہیں کہا کہ تم شیطان اور اس کی چال بازیوں سے بچو، مگر تم سماعت نہیں کرتی ہو۔ اچھا سنو، اب جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو تم کو 100 چھڑیاں لگاؤں گا۔ بی بی رحمت ان کی ناراضگی سے بے حد دل تنگ اور رنجیدہ ہو گئی، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت یہ جن حالات میں مبتلا ہیں، ان حالات میں اس قسم کے غصے بعید از قیاس نہیں ہوتے، یہ کہنے لگی کہ آپ مالک ہیں، جو چاہیں کریں۔ حضرت ایوب بی بی رحمت کا غصے سے بھی ٹھنڈے نہیں ہو پائے تھے کہ شیطان خود سامنے آ گیا اور کہنے لگا، تمہارا نام فہرست انبیاء سے کاٹ دیا گیا ہے اور تم کو عذاب میں مبتلا کر کے نافرمانوں کی صف میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تم نے کوئی بات ضرور کی ہے جس سے خدا تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت ایوب نے پھر ہاتھ اٹھا دیا، میرے پالنے والے، مجھ کو شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان کے بہکانے سے لوگوں نے آپ کو تانے دینے شروع کر دیے کہ آخر تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ جس سے تم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ بلکہ خود شیطان نے بھی ان سے کہا کہ تمہارا مرض اتنا طولانی ہو گیا ہے، مگر تمہارا خدا کیسا ہے تو تم پر رحم نہیں کرتا اور تم ہو کہ بلا وجہ عبادت کرتے جا رہے ہو۔ اگر خدا تم سے کوئی ہمدردی اور دلچسپی رکھتا تو وہ یقیناً تم پر رحم کرتا اور تمہیں تندرست کر دیتا۔ یہ سن کر آپ بےتاب ہو گئے اور دعا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بی بی رحمت کو حضرت ایوب سے جو محبت تھی، اس کی وجہ سے ایک دن ان کی بے پناہ مصائب سے متاثر ہو کر ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے ایک درخواست کروں۔ انہوں نے فرمایا، کہو کیا کہتی ہو؟ عرض کی، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے پالنے والے سے دعا کریں کہ وہ اب آپ کو بخش دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، بس یہ بتاؤ کہ اس وقت میری عمر کیا ہے؟ عرض کی، 80 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے اس حال میں دعائے صحت کروں کہ مدت مرض و ابتلا اس مدت سے کم ہے جس میں میں نے صحت و عافیت سے گزارا کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام عہد ابتلا گزار رہے تھے اور اسی حالت میں انسانوں کو ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی حیران کر دینے والی عبادت کر رہے تھے، اور بی بی رحمت حصول ازوقہ کے لیے روزانہ آبادی میں جا رہی تھی اور کچھ نہ کچھ لا کر حضرت ایوب کی صحیح رفیقہ حیات ہونے کا فریضہ ادا کر رہی تھی کہ دفتن دور ابتلا ختم ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب ابتلا و امتحان کی مدت کو 7 سال 7 ماہ 7 دن اور 7 گھنٹے ہو گئے تو حضرت جبرائیل حضرت ایوب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ خداوند عالم نے تمہارے دور ابتلا کو ختم کر دیا، اٹھو اور فلاں مقام پر داہنے پیر کی ٹھوکر لگاؤ۔ وہ اٹھ کہاں سکتے تھے؟ جبرائیل نے مدد کی، وہ اٹھ کر مقام معین پر گئے، ٹھوکر لگائی، گرم پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس میں نہا ڈالو۔ انہوں نے اس میں غسل کیا، تمام بیماری کے اثرات جاتے رہے۔ پھر ایک دوسری جگہ بتائی کہ اس مقام پر بائیں پاؤں کی ٹھوکر لگاؤ۔ انہوں نے ٹھوکر لگائی تو سرد پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اس میں سے پانی پیو۔ پانی پیا اور اندرونی بیماریوں سے شفا یاب ہو گئے۔ آپ کا جسم اپنی اصلی حالت سے بھی بہتر صورت میں ہو گیا، تندرست و تنومند ہو گئے، چہرہ گلنار کی طرح کھل گیا۔ حضرت جبرائیل نے حلہ بہشت سے آراستہ کیا اور اس تختے کو ہٹا کر جس پر وہ پڑے ہوئے تھے ایک شاندار تخت
जन्नत से मंगवा कर बिछा दिया और दोनों बैठकर बातें करने लगे। इतने में बीबी रहमत बारिवाते रोज़तुस सफ़ा वहां आ पहुंची और इन दोनों से कहने लगी कि इस जगह मेरा एक मरीज पड़ा हुआ था, वो क्या हो गया? हजरत जिब्राइल ने कहा कि अगर तुम इस मरीज को देखो तो पहचान लोगी। इसी दौरान में हजरत मुस्कुरा दिए। बीबी रहमत ने फौरन पहचान लिया और फौरन सजदे शुक्र में गिर गईं। तो ये लोग वापस अपने घर आए और खुदा ने इनकी तमाम ज़ाया शुदा चीजें वापस कर दी। जितने जानवर मरे थे जिंदा हो गए, जितनी अमलाक तबाह हुई थी बहाल हो गई, जितनी दौलत तबाह हुई थी वापस आ गई। बखेरियां जो गंदुम और जौ से भरी हुई बर्बाद हुई थी, सोने और चांदी गंदुम और जौ से भर गईं। औलाद जिंदा हो गई। बीबी रहमत की जवानी पलट आई और खुदा ने इन्हें मौजूदा 7 लड़के 3 लड़कियों के अलावा 26 बच्चे इनायत फरमाए। हजरत अय्यूब दर्जा नबुवत से बुलंद कर दर्जा रिसालत पर फाइज कर दिए गए, यानी इब्तिला के वक्त तक सिर्फ नबी थे और इब्तिला के बाद बारिवायत रसूल नबी बना दिए गए और इन्हें रूम में मबूस फरमा दिया गया। शैतान की हरकतों से मुतासिर होकर हजरत अय्यूब ने जो ये कसम खा ली थी कि मैं सेहत के बाद बीबी रहमत के 100 छड़ियां लगाऊंगा, इस कसम की तकमील के लिए खुदावंद आलम ने हजरत अय्यूब के लिए एक खूबसूरत राह निकाली। फरमाया कि ए अय्यूब, तुम अपने हाथ में 7 सीकों का मुट्ठा लो और इसे अपनी बीवी को एक ही बार में मार लो, यानी एक ऐसा सीकों का मुट्ठा बना लो जो 100 सीकों पर मुश्तमिल हो और सिर्फ एक बार उसे उनके जिस्म पर लगाओ। चुनांचे हजरत अय्यूब ने अपने कसम की तकमील कर ली। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रूम में तबलीग दीन फरमा रहे थे कि आपकी उम्र इख्तिताम को पहुंच गई। चुनांचा आपने वफात से चंद यौम क़िब्ल अपने बहुत से फर्जंदों में से एक फर्जंद को, जो सब में लायक व फायक था, जिसका नाम होमिल था, अपना वसी और जानशीन मुकर्रर कर दिया। तारीख रोज़तुस सफ़ा में है कि हजरत अय्यूब ने जब मर्ज से छुटकारा पा लिया तो इन्हें अहले रूम की हिदायत पर मामूर कर दिया गया। वो वहां से रवाना होकर रूम चले गए और वहीं रहते रहे यहाँ तक कि उम्र का इख्तिताम हो गया। उन्होंने आखिरी अय्याम में जिंदगी, जबकि मौत करीब आ गई थी, अपने बेटे जिसका नाम होमिल था और सब में लायक फाइक था, अपना वसी और जानशीन बना दिया। जानशीन मुकर्रर करने के चंद दिनों बाद, जिस दिन मौत का आना यकीनी हो गया था, इस दिन अपने बेटे होमिल को बुलाकर अपनी तजहीज़ व तकफीन की मुतालिक वसीयत फरमाई और दाई अजल को लब्बैक कहकर राही मुल्क बका हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी मुद्दत उम्र में इख्तिलाफ है। एक रिवायत में 90 साल, एक में 93, एक में 135, एक में 140, एक में 141, एक में 146, वे नजदीक 140 साल की रिवायत दुरुस्त है। आपकी कब्र मुबारक मुकाम जरून शाम फलस्तीन में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।